بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایئر نیوز کے ساتھ میں حنوید بٹا ویسی۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ تو یہ ہے۔ ناظرین، جب بھی وادی نذیر جنت نذیر کا تخیل دل میں آتا ہے تو اس حسین وادیوں کے ذرے ذرے پر حق خود ارادیت کے عظیم سپوتوں اور آزادی کشمیر کے لیے اپنی جان و مال کے نذرانے پیش کرنے والے عظیم شہداء کے ساتھ ساتھ بابا کشمیر سید علی گیلانی کا نام بھی گنگنانے لگتا ہے۔ سید علی گیلانی ایک شخص نہیں بلکہ ایک تاریخ تھے، ایک فرد نہیں بلکہ ایک انجمن تھے۔ وہ جس افق پر بھی نمودار ہوئے خوب چمکے، ان کی چمک کسی سے مستعار لی ہوئی روشنی کی محرون منت نہ تھی۔ کیا کہوں، وہ کشمیر کے ظلمت کدے میں روشنی کی کرن بن کر ابھرے، شملہ معاہدہ کے اندھیروں میں امید کی کرن بنے، ایک بہادر توانا نظریاتی مضبوط اعصاب ذی ہوش دور اندیش منصوبہ صاحب کردار و گفتار شخصیت کے مالک و مختار تھے۔ سید علی گیلانی اپنی قوم کی آزادی کے لیے 23 سال پس زنداں رہے، ہر مخالفت کو برداشت کیا، غیروں کے ستم اپنوں کے تانے سہے، اپنے ہاتھوں اپنے پیاروں کے جنازے اٹھائے اور اس ڈلتی عمر میں امید آزادی کا پیغام بنے رہے، اپنا فرض اور ملت کا قرض چکانے میدان قتال میں ڈٹے رہے۔ یہ ایک شخص کی نہیں بلکہ ایک ریاست کی کہانی ہے جہاں خون دے کر بوٹے بوئے جاتے ہیں، پھر ان تناور درختوں کو حق کے لیے کٹ مرنے کا سبق سکھایا گیا۔ یہ وہ ریاست ہے جس کے باسیوں کو فقط سچائی اور آزادی سے پیار ہے۔ یہاں کے جوانوں نے گیلانی صاحب کے ایک اشارے پر اپنی جان آزادی کی دیوی پر قربان کر دی۔ یہ وہ خطہ ہے جس نے طریق آزادی کشمیر کو خون دے دے کر گلے گلزار کیا۔ اس دھرتی نے ہمیشہ اپنے جوانوں کو سولی کے لیے تیار کیا۔ سید علی گیلانی فکر محدودی کے وارث کو جماعت اسلامی سے طریق حریت تک کے سفر سے تعبیر کرو گے تو خود کو دھوکہ میں ڈالو گے۔ گیلانی خود اعتمادی، خود انصاری کی دولت سے مالا مال تھے۔ وہ خلجان سے دور اور خلط فاخرہ پہننے کے لالچ سے پاک تھے۔ وہ جلوت میں بھی کمال تھے اور خلوت میں بھی۔ وہ خواب ضرور دیکھتے تھے لیکن خوابیدہ رہنے کی بیماری سے کوسوں دور تھے۔ خوددار تو تھے ہی لیکن خود سر نہ تھے۔ وہ خوش اقبال کے ساتھ ساتھ خوش الہان بھی تھے۔ سید علی گیلانی بننے کے لیے شجاعت، بہادری، دلیری، صبر، ثبات اور برداشت کے اوصاف سے مالا مال ہونا ضروری ہے۔ گیلانی بننا آسان نہیں، کیسے بتاؤں اور کیا کیا بتاؤں۔ جو ظلم سرے عام اور پس دیوار ہوئے، اتنا ذہن میں رہے کہ قطرہ کو گوہر ہونے تک کن کن مراحلوں سے گزرنا لازم ہے۔ آج ریاست جموں کشمیر اس عظیم تاریخی شخصیت سے محروم ہوئے 1 سال ہو گیا۔ بلا شبہ ایسے نفوس قدرت کی طرف سے انعام ہوتے ہیں۔ ان کی جدائی کشمیری قوم کے لیے ایسا صدمہ ہے جسے برداشت کرنے میں صدیاں لگیں گی اور جس کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی۔ سلام ہے جرت و بہادری کی پرتو، سلام ہے ان والدین پر جنہوں نے یہ نگینہ اس آبادی کو عطا کیا، سلام ہے اس قوم پر جنہوں نے اس کے زیر سایہ آزادی کا پرچم سر بلند رکھا۔ ناظرین کرام، قید حریت سید علی شاہ گیلانی بظاہر اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی خدمات، قربانیاں، جہد مسلسل کی زندگی، اخلاقی اور روحانی اقدار کی پاسبانی کی بنیاد پر بہم کہہ سکتے ہیں۔ گیلانی صاحب سمیت تمام ہمارے ہیرو ہمارے دلوں اور تاریخ میں زندہ ہیں۔ ہر آزادی پسند کے دل و دماغ میں عظیم شخصیات کی یادیں محفوظ ہیں۔ قید حریت کی زندگی کے شب و روز خدمات کی قربانیوں کا ذکر ہم پڑھتے اور سنتے ہیں۔ سید علی گیلانی اسلام اور الحاق پاکستان کے پرجوش حامی تھے۔ قید حریت نے ابتدا سے لے کر آخر تک دباؤ، ظلم اور لالچ سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ عظیم نظریے پر قائم و دائم رہے، اس لیے وہ میرے نزدیک کشمیر کے قائد اعظم ہیں جو کشمیر اور پاکستان کی توانا آواز تھے۔ گیلانی صاحب اعلیٰ پائے کے مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ دانشور، اسکالر، مصنف اور انسان دوست، آخرت پسند رہنما تھے۔ پاکستان کے کئی سیاستدانوں نے اسلامی جمعیت طلبہ کو آزاد خیال سیاست کے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لیے سیڑھی کے طور پر استعمال کیا۔ اس کے برعکس گیلانی صاحب اور شہید اشرف صحرائی جیسے اکابرین ہمہ گیر نظریات کی حامی جماعت اسلامی کو کشمیر کی انقلابی سیاست تک وسعت دی اور انقلابی عنصر کو فروغ دیا۔ جماعت اسلامی کشمیر کے کناروں تک اپنا اثر رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حزب المجاہدین سب سے بڑی، مؤثر اور سب سے مضبوط عسکری تنظیم ثابت ہوئی۔ جب سے جماعت اسلامی اپنے ہمہ کی مشن کی جانب مرکوز ہوئی ہے، اس کا اثر بھی حزب پر پڑا۔ اس حقیقت سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں
کہ کشمیر کے جوانوں میں جذبہ حریت اجاگر کرنے کے لیے گیلانی صاحب جیسے جماعت اسلامی کے اکابرین کا بھی اہم رول ہے۔ نچلی سطح کی سیاست سے لے کر اسمبلی اور پھر موجودہ تاریخ میں ابتدا سے ہی گیلانی صاحب انقلابی جذبے اور پاک وطن کی محبت کو فروغ دیتے ہیں۔ کشمیر میں رائے شماری کرانے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ اسلامی جمعیت طلبہ کو کشمیر میں سرگرم کرنا، آزادی اور حق خود ارادیت کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، انقلابی طریق سے وابستگی کی بنیاد پر امن طریقے سے آزادی کے لیے مصروف عمل تھے اور کوشش کر رہے کہ ایمانداری اخلاص سے کہ کوئی بھی مسلمان کسی غیر مسلم کو نقصان پہنچائے بغیر مشن کی آبیاری کی جائے۔ ناظرین کرام، وادی کشمیر کے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے ایک بریک دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔